اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آخری بات پہ پڑھی کہ اللہ جو ہے وہ کار ساز ہے کن کا؟ ایمان والوں کا، اور کافروں کا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور ان کا کار ساز نہیں ہے۔ ان کو دنیا میں بظاہر ترقی جو ہے وہ ان کو لگتی ہے کہ یہ ترقی کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہے، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے۔ جب قرآن میں لکھ کے دے دیا گیا کہ اللہ کارساز ایمان والوں کا ہے، کافروں کا نہیں ہے، تو بات وہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب اللہ کارساز ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے اوپر جو ہے فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین، وہ داخل کرے گا، الذین، ان لوگوں کو، الذی، اللذان، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ صرف ایمان لا کے جو ہے وہ پھر جنت کا حقدار نہیں ہوا جا سکتا جب تک کہ اعمال جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہوں گے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ دونوں میں سے اگر صرف ایمان لے آؤ، جہاں پہ بھی آمنو کا لفظ استعمال ہوا وہاں پہ عمل الصالحات ضرور آیا ہے کہ بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے۔ اگر صرف کلمہ پڑھ کے ہوتا تو پھر عبداللہ بن ابی بھی جو ہے وہ مسلمان تو ہو گیا تھا، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی جہاد پہ جاتا تھا۔ تو یہاں پہ صالح اعمال ہونا ضروری ہے، اور صرف صالح اعمال رکھ کے ہم اسلام نہ لائیں تو تب بھی بات نہیں بنے گی، کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ اگر ہوں گی تو تبھی جو ہے وہ بیڑا پار ہوگا۔ جنات تجری، جنتیں، باغات، تجری، وہ جاری ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے نہریں، ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ والذین، یہ تو ہو گیا صلہ ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، یتمتعون، اس لفظ کو اگر ہم کھول لیں، لفظ تو جو ہے وہ وہی متاع نظر آتا ہے۔ متاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ۔ یہ لفظ تمتیع سے ہے، یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، واو نون جمع کے لیے۔ وہ لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، آکلا، اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، واو نون جمع کے لیے، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، کما، کاف حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کی مانند، جیسا کہ، جس طرح، کما تاکل الانعام، وہ تو ایسے کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں جانور۔ کیوں یہاں پہ جانور سے تشبیہ دی گئی؟ کہ جانور ہر جگہ پہ اس کو گیلے سوکھے سے کوئی غرض نہیں، وہ منہ مارتا رہتا ہے، اس کو جو نظر آتا ہے وہ کھاتا رہتا ہے۔ اسی جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جس نے یہ رزق دیا ہے اس رازق کے حقوق کیا ہیں، نہیں پتا ہمیں۔ بالکل آج ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ جو مال آ رہا ہے ہم اس کا جو ہے وہ سورس نہیں دیکھتے۔ اگر ہم حرام حلال کی تمیز نہیں کریں گے، ہم بھی اسی طرح کھائیں گے جس طرح ایک جانور ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس رزق کو دینے والا من میں حقیقی کون ہے اور اس کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں، تو میں بھی ایک جانور کی طرح ہی ہے وہ کھاؤں گا پیوں گا۔ اگر میں حرام حلال کو سمجھوں گا ہی نہیں، اس کے پیچھے چلوں گا ہی نہیں، بس جو آیا کھایا۔ اسی طرح کھانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹوں میں ڈالنا، کھانے سے مراد یہ ہے کہ جو مال تم اکٹھا کرتے ہو، تم مال دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے حرام ہے کہ حلال ہے، اور اگر حلال بھی ہے تو اس حلال کے بدلے میں میرے اللہ نے میرے اوپر کون سے حقوق جو ہے وہ اس کو اللہ کو حقوق حاصل ہیں، مجھے کس طرح اس مال کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ جس طرح جانور کچھ دیکھتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا جہاں سے ملے، گیلا ملے، سوکھا ملے، کیسا ملے، منہ مارنا اور اس نے اپنے پیٹ میں ڈالی جانا، ایسے ہی وہ لوگ ہیں، کافر ہیں، جو فائدے اٹھاتے ہیں دنیا سے اور وہ کھاتے ہیں جانوروں کی مانند۔ اب ان کے لیے کیا کہا گیا؟ وَالنَّارُ، اور آگ، مَثْوَىٰ لَهُمْ، مسوا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانہ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے کہ جو کافر ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تو انکاری، اور دوسرا چلیں انکاری نہیں سی، ہم نے کلمہ پڑھ بھی لیا، اس کے بعد اگر ہم حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں
تو بیسیکلی تو ہم انکاری ہیں اس کتاب کے، انکاری ہیں ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے. ہمارے ہاں سورس دیکھا ہی نہیں جاتا، پوچھا ہی نہیں جاتا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ گھر کی خواتین کو پوچھنا چاہیے یہ پیسے کس ذریعے سے آ رہے ہیں، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر ضرورت سے زائد آمدن آتی ہے تو اس ضرورت سے زائد آمدن کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گیا پیسہ، کون سی لاٹری لگ گئی ہے، حرام ہے حلال ہے. حرام کو اگر آپ گھر میں لائیں گے تو پھر اس کے بعد اس گھر سے جو ہے وہ آپ اچھے کی امید مت رکھیں. اپنے بچوں کو حرام کھلا کے ان سے وفا کی امید مت رکھیں. پھر یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نیم کا درخت لگائیں اور پھر کہیں اس کے اوپر آم کا جو ہے وہ پھل لگ جائے، تو یہ نہیں لگ سکتا. تو ہمیں اس سورس کو، آج کل تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، آج کل تو بس پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے کس طرح، اس کوسچن کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا. تو یہاں پہ انہی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیں گے. آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک دودھ میں پانی ملا کے دے رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ جبتا ہے تو دوائی لے کے آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ دوائی 2 نمبر ہوتی ہے. تیسرا جب جو ہے وہ کھانے بیٹھا ہے تو وہ مرچاں جو ہیں وہ برادہ ہوتی ہیں. وہ جو آٹا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے. جب وہ کچھ پیتا ہے تو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. تو یہ دھوکہ بیسیکلی ہم دوسروں کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ دھوکہ گھوم کے ہمارے پاس ہی آ رہا ہوتا ہے. جس طرح ہم دھوکے سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہی دھوکے سے پیسہ جو ہے وہ نکل بھی جاتا ہے. تو یہ بظاہر تو ہمیں بڑا لکریٹو لگتا ہے، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے. تو یہاں پہ انہی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو انکاری ہیں یا تمتعون، وہ فائدے اٹھاتے ہیں، وہ فائدے لیتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ کھاتے ایسے ہیں جیسے جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں. نہ حرام حلال کی تمیز ہے، نہ برے بھلے کی تمیز ہے، بس پیسہ آنا چاہیے اور پیسہ آ کے جو ہے وہ بس لگنا چاہیے. کیا بتایا گیا ان کا؟ وَالنَّارُ، اور جہنم، آگ، مَثْوَىٰ لَهُمْ، آگ ہے ٹھکانہ ان کا، آگ جو ہے اس میں ہے. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین مکہ کے کو بات کی. وَقَيًّا، کتنی مثالیں اس سے پہلے جو ہے وہ بیان کی گئیں. قوم عاد کی مثال ہم نے پڑھی، قوم جو ہے وہ سمود کی، قوم لوط کی، قوم شعیب کی، نوح علیہ السلام کی قوم کی. وَقَيًّا مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں. ہیا لفظ کیا ہے؟ بیسیکلی غائب کی ضمیر ہے نا، جس طرح ہوا، اسی طرح یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوتی ہے. تو وہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، ہیا وہ، اشد، زیادہ، قوتاً، طاقت میں بڑی تھیں. من قریتک، کس بستی سے؟ آپ کی بستی سے. آپ کی بستی کون سی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ مکہ. کہ وہ جو مکہ سے زیادہ کتنی ہی بستیاں تھیں جو قوت میں، طاقت میں، مال میں، دولت میں زیادہ جو ہے وہ تگڑی تھیں، زیادہ طاقت والی تھیں. من قریتک التی، اس سے جو اخرجت کا، جس نے نکالا آپ کو. وہ بڑی تگڑی بستیاں تھیں، عاد و ثمود والی، وہ محلات تراشے ہوئے، ان کے ستونوں پہ کھڑے ہوئے محل، وہ زیادہ تگڑی تھیں اس بستی والوں سے، قوت میں زیادہ طاقتور تھیں، جس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا. تو یہ قریش کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس بہت مال آ گیا ہے؟ کیا اگر ہم نے وہ بستیاں جو ان کی قوت سے طاقت میں، اہلکناہم، ہم نے تو ہلاک کر دیا ان کو، فلا ناصر لہم، پھر کوئی ان کا دوست نہیں رہا، کسی نے ان کی جان نہیں چھڑائی، کسی نے آ کے ان کی مدد نہیں کی. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے آگے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سے لڑ سکیں گے؟ اللہ کے نبی کو ستا کے جو ہے وہ زندہ رہ سکیں گے؟ بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے؟ اگر وہ نہیں بچ سکی تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کے غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، آپ نے مکہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے مکہ، تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے اللہ کو تو پیارا شہر ہے، اور جس طرح تو اللہ کو پیارا ہے اسی طرح مجھے بھی پیارا ہے، اور اگر مجھے یہ نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، لیکن مجھے انہوں نے تنگ اتنا کیا کہ مجھے خود انہوں نے نکالا ہے. تو یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور کفار کو جو ہے وہ دھمکی بھی دی جا رہی ہے، ڈانٹا بھی جا رہا ہے کہ کتنی ہی بستیاں جو تم سے زیادہ تگڑی تھیں، تم سے زیادہ طاقتور تھیں، ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا. کس لیے؟ ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے جب اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی،
اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ اگر اللہ کے رسول کو اب ستا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو جو ہے وہ اب اذیتیں دے رہے ہیں، یہ کس کھاتے میں ہیں؟ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، کوئی ان کا لات و عزا بت کے لیے مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی جو بت گڑ رکھے تھے، خدا بنا رکھے تھے، رب گڑ رکھے تھے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، جس وقت تباہی ہوئی۔ تو جب ان کی تباہی ہوگی تو ان کو کون بچانے آئے گا؟ آپ دیکھ لیجئے پھر فوری طور پہ بدر میں ان کا کیا حال ہوا، اس کے بعد کتنے ہی کم عرصے میں، دیکھیں قوموں کی ہسٹری میں یہ 8-10 سال کچھ میٹر نہیں کرتے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت میں مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد 8 سال بعد مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کر رہے ہیں۔ افمن کانا، کیا بھلا وہ جو ہے علی بینۃ، بین کہتے ہیں کھلی دلیل کے اوپر، اس قرآن کے اوپر جس کو اللہ نے نور و ہدایت دے رکھی ہے، جس کو برے بلے کی تمیز ہے، جو حرام و حلال میں ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہے، کیا بھلا وہ شخص جس کے پاس دلیل ہے من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، وہ ہو سکتا ہے کمن، کاف حرف تشبیہ، مانند اس شخص کی زینا، زینا کیا ہے؟ مزین کر دیا گیا، سنوار دیا گیا، زینت دے دی گئی، لہو اس کو، سوء عمل ہی، اس کے برے اعمال نے، جس کو اپنے برے اعمال جو بڑے بھلے لگتے ہیں، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں دنیا فتح کر رہا ہوں، وہ ہر حرام کام کر کے، دوسری تمام ان چیزوں کو رد کر کے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہیں ان کی نفی کر کے مال کمانے میں مصروف ہے، اور اس کو وہ چیزیں بڑی لکریٹو لگتی ہیں۔ اسی طرح دین میں ہم نے ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں جو ہمیں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اتباع کرتا ہے، وہ پیروی کرتا ہے، وہ پیروی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کرتا، وہ پیروی کرتا ہے اخواہم، اخواہ کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کو، اخواہ اس کی جمع ہے، وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسی ہی بات ہے جو سورہ رعد میں فرمائی گئی، افمن یعلم، کیا بڑا وہ جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حق ہے، سچ ہے، مانتا ہے اس کو، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے کمن ہوا اعمی، جو اندھا ہے، جو اس چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے، جو جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے؟ نٹ شل اگر میں ایک لفظ استعمال کروں، کیا ابو جہل ابو بکر کے برابر ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کھلی دلیل پہ تھے، وہ کھلی روشن جو ان کے پاس اللہ کے رسول کی صداقت تھی، اور وہ ہر چیز کو اللہ کے جو اترتی تھی اس کو سچ مانتے تھے، اور وہ سیدھے راستے پر تھے، اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولادیں ہیں، مکہ کے جو ہے وہ امیر آدمیوں میں سے ایک ہوں، دیکھی جائے گی جو ہوگی، وہاں پہ بھی ہوگا تو مال شال دے کے جو ہے وہ جان چھڑوا لوں گا اپنی۔ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیے جو شخص قرآن کی تعلیم لیتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتا ہے، کیا برابر ہو سکتا ہے اس کو جس کو حرام حلال کی تمیز ہی نہیں ہے؟ تو جس کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تو ایسے کھاتا ہے جیسے جانور کھاتے ہیں، جیسے جانور کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ دوسری آیت میں پڑھیں تو جانور سے بھی بدتر ان کو کہا گیا ہے کہ جانور پھر بھی جو ہے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اس کے ایک اشارے پہ اس کے پیچھے جو ہے وہ دم ہلاتے ہوئے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، وہ اس کو حل میں جوتتا ہے وہ جت جاتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کو کسی اور کام میں لگاتا ہے وہ لگ جاتا ہے، کتے کو دروازے میں بٹھاتا ہے وہ بھی چوکیداری کرتا رہتا ہے۔ لیکن انسان اپنے رب کا کھاتا بھی ہے، اس رب کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہے پھر، اور اسی رب کے جو ہے وہ اسی کے نبی کی جو ہے وہ بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو کیا وہ شخص اور یہ شخص یہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ جس کو جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ روشن، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو ہے ہمیں اندھیروں میں سے روشنی کی طرف لا رہے ہیں، جبکہ شیطان ہمیں روشنیوں سے اندھیروں کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ اللہ نور کی طرف کھینچتا ہے، اور یہ اللہ نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ اندھیروں کی طرف، یہ جہنم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ تو فیصلہ تو ہم نے خود کرنا ہے، دونوں چیزیں آپشنز ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن نے کھول کے بتا دیا کہ حرام حلال کی تمیز کرنے والا اور جس کو اس کے برے اعمال سجار دیے گئے ہوں، سنوار دیے گئے ہوں، برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ جس کو لگتا ہے ٹھیک ہے کر لو اس کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لو، پہلے بچپن میں ذخیرہ اندوزی گناہ ہوتی تھی، آج ہم سٹاکسٹ کہتے ہیں، اس کو سٹاکنگ کہتے ہیں۔ بول لو جتنے جھوٹ بولنے ہیں، پہلے جھوٹ بولنا گناہ ہوتا تھا، اب وہ سب سے زیادہ اچھا کامیاب ڈپلومیٹ ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے۔
تو جس کو یہ چیزیں دنیاوی اعمال سنوار دیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اللہ اور اس کے رسول کے کہے کو چھوڑ دے، کیا اس شخص کی برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، وہ جو جنتی ہیں نا وہی کامیاب لوگ ہیں، باقی کامیاب لوگ نہیں ہیں۔ دنیاوی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیاوی کامیابی تو قارون کے پاس بھی تھی، فرعون کے پاس بھی تھی، دنیاوی کامیابی تو اور بہت سارے لوگوں کے پاس تھی، کہاں گئے وہ؟ نشانے عبرت بنا دیے گئے۔ لیکن جن کے پاس اخروی کامیابی ہے وہی حقیقی کامیابی ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، حقیقی کامیابی صرف وہی ہے۔ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اختیار ہمیں اللہ نے دیا ہے، شعور ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کتاب اتار دی، ہمارے اس کو ٹرین کرنے کے لیے رسول بھیج دیا، رسول کی سنت ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ کبھی ایسے کوئی ہوا کہ ایک کتاب جتنی دفعہ پڑھیں اس کو دل نہیں بھرتا؟ کبھی ایسے ہوا کہ ایک کتاب جس کے ہر وقت جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام ہو، کہ اس کو دینے میں زیر زبر کے ساتھ، ہر اعراب کے ساتھ بھی ان کو جو ہے وہ زبانی یاد ہو؟ کچھ نہ کچھ تو اس کتاب میں ہے نا۔ اس کتاب کو جو ہے وہ دل سے لگا لیجئے، اپنا ساتھی بنا لیجئے، دیکھیے کس طرح ہمارے لیے راہیں کھولتی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے پیچھے نہیں چلیں گے، یاد رکھیے ہم انکاریوں میں سے ہیں، ہم انکار کرنے والوں میں سے۔ اگر اس کتاب کو ہم نہیں مانیں گے تو، اس کے کہے کے اوپر جو ہے وہ نہیں چلیں گے تو بے شک وہ لوگ، اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کہاں پہ؟ جنات۔ یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے بار بار گارنٹی دی جا رہی ہے۔ ہم کسی سے کچھ چیز لینے جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں اچھا اس کی وارنٹی کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 6 مہینے، ہم کہتے ہیں لکھ کے دے، وہ لکھ کے مور لگا کے دے دیتا ہے، ہم وہ پرچی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ اس قرآن کو سنبھال کے رکھ لیں، اس قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ کے گارنٹیاں دی ہوئی ہیں ہمیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا ہوا کہ ہاں اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے جنتیں جو ہے وہ بنا کے تیار کر کے رکھوں گا۔ داخل کرے گا اللہ ان کو ایسی جنتوں میں، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں اس کے، یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، وہ تو زندگیوں سے، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہوتے ہیں۔ اور پھر والنار مثوی لہم، اور جہنم ہی پھر ان کا ٹھکانہ ہے، اور ان کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ تو ایک ایک دانہ، ایک ایک رزق جو ہے، لقمہ جو ایک ایک ہے، دیکھ کے، سوچ سمجھ کے، اس میں کہیں حرام کا جو ہے وہ اس میں شائبہ تو نہیں ہے۔ دیکھیے اتنا سارا، ڈھیر سارا پانی ہو، ڈھیر سارا دودھ ہو، اس میں ایک قطرہ اگر جو ہے وہ ناپاک کسی چیز کا گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو آتا ہے، خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، اور وہ یا رب یا رب کہتا ہے، لوگوں کو اس کی حالت پہ ترس آتا ہے، لیکن اس کی نا عبادت دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جسم حرام سے پرورش پایا ہوا۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ذرائع آمدن کیا ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، وہ فائدے اٹھاتے ہیں دنیا سے اور کھاتے ہیں ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں والنار مثوی لہم، اور ٹھکانہ ان کا پھر جہنم ہے، آگ ہے ان کا ٹھکانہ۔ تو اے نبی، کتنی ہی بستیاں زیادہ قوت میں تھیں اس بستی سے جس بستی نے آپ کو نکال باہر کیا، آپ کو نکال دیا، جس بستی نے آپ کو جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کر دیا، اس سے زیادہ تگڑی تھیں وہ۔ انہوں نے بھی نبیوں کو ستایا تھا، تو کیا کیا ہم نے؟ اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، تباہ و برباد کر دیا۔ فلا ناصر لہم، پھر کوئی مددگار نہیں رہا۔ ناصر کیا ہوتا ہے؟ دوست، ساتھی، مددگار۔ کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا۔ جن بتوں کے پیچھے وہ چلتے تھے، جن لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، جو بت گڑھ رکھے تھے، کسی نے مدد نہیں کی۔ طوفان نوح آیا، کسی نے اٹھایا، ان میں سے جو بت انہوں نے گڑھ رکھے تھے ان بزرگوں کے ناموں کی شکل میں بنا رکھے تھے۔ جس وقت جو ہے وہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، کسی بت نے بچایا ان کو؟ ابھی کرونا آیا، کسی نے بچایا تھا؟ اللہ کے علاوہ کون بچا سکتا ہے؟ تو پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کھلی دلیل کے اوپر ہے، کھلی دلیل، میں بار بار عرض کرتا ہوں، صرف قرآن اور سنت ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، صرف قرآن اور سیرت طیبہ ہے کھلی دلیل۔ اس کے علاوہ جو کوئی جو ہے وہ کوئی ریفرنس دیتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ طاغوتی راستے ہیں، وہ شیطانی راستے ہیں۔
تو جو شخص کھلی دلیل کی، کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے نتیجے میں نہیں بنے ہوئے، وہ احواہم، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ تو جو بلا وہ شخص جو کھلی دلیل پہ ہے اپنے رب کی طرف سے، کیا اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو اس کے اعمال بڑے لوکریٹو لگتے ہوں، جس کو اعمال بڑے فیسینیٹ کرتے ہوں، جن اعمالوں کو وہ پیچھے بھاگتا ہو کہ ہاں میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں؟ ہر وہ عمل جو کتاب و سنت کے منافی ہے وہ شیطانی فعل ہے۔ ہر وہ عمل، چاہے وہ ثواب کی نیت سے کیا جائے، کس طرح بھی کیا جائے۔ گریبان میں جان کے دیکھ لیں کتنے اعمال ہم ایسے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور ان کا قرآن و سنت میں کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ ہمیں وہ لوکریٹو لگتے ہیں، ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے معاشرہ کیا کہے گا ہمیں؟ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں ہمارے گھر والے کیا کریں گے؟ ہمارا جینا دوبر کر دیں گے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جس کو اس کے اعمال جو ہے وہ سنوار دیے گئے، زینت دے دی گئی، مزین کر دیے گئے، اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور وہ پیروی کس کی کرتا ہے؟ واتبعوا اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرتا۔ فیصلہ خود کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے گا، کچھ لوگوں نے درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، سب پہ رحم فرما دے۔ اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اللہ اپنے اس گھر کی مدد فرما، اللہ جو نبیوں کا مسکن ہے جہاں پہ ہزاروں انبیاء کرام اترے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان سب کو جنتوں میں اپنے وعدے کے مطابق داخل فرما دے، اللہ ہمیں ان فوجوں کا ساتھی بننے کی ہمت اور توفیق دے جو خراسان سے نکلنی ہے اور وہ وہاں تک پہنچنی ہے اور مسلمانوں نے اس کو فتح کرنا ہے، اللہ ہمیں ان کا ساتھی بنا دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔